رمضان کے روزے میں کرنے والے اعمال کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے محترم ناظرین سے کہوں گا کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ روزہ ایک اہم رکن ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بڑا رکن روزہ ہے۔ پہلے توحید ہوتا ہے، نماز ہوتا ہے، پھر روزہ ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ ہوتی ہے اور حج ہوتا ہے۔ یہ 2 رکن زکوٰۃ اور حج تو استطاعت کے مطابق فرض ہوتا ہے، لیکن تمام ہی رکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اس کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ 5 رکن ہے۔ اس میں سب سے بڑا رکن اگر دیکھا جائے تو روزہ ہے، جو بدنی عبادت کے طور پر بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اندر ڈسپلین کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کو ہماری عبادت کے اندر شامل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 183 آیات ہے جس کے اندر ہمیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کوٹیٹ کیا ہے کہ متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے۔ تو متقی اور پرہیزگار ہم کس طرح سے بنیں گے، یہ چیز ہمیں روزے کے دوران کرنی ہے۔ ہم پورے رمضان کے دوران کی بات نہیں، صرف ایک روزے کے دوران اگر یہ چیزیں کر لیں تو یہ پورے رمضان کے دوران ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش اس کے اندر کریں، ڈسپلین لانے کے اندر ہم کوشش کریں۔ جس طرح سے ہم عام دنوں کے اندر کیسے بھی رہتے ہیں، کیسے بھی کھاتے ہیں، اس طرح سے نہ رہیں، نہ اس طرح سے کھائیں۔ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم پرہیزگار بنیں، ایسی چیز نہ کھائے جو حرام ہو، ایسی چیز کھائے جو حلال ہو، ایسے رہے کہ ہم دوسرے کی اتباع نہیں کر رہے۔ رمضان کے روزے جو ہے تو ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ انہوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے اور ہم بھی اس عمل کو کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوگا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے روزے میں تقویت کے لیے کیا کہا ہے۔ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے اور ہمیں جو ہے تو جھوٹ پر عمل نہیں کرنا ہے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو۔ جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ رکھنے چاہیے، اور کوئی بیماری یا عذر ہو تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسا عذر جس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو یا پھر کوئی ایسا خطرہ ہو، اس کے لیے آپ کو مولانا سے رجوع ہونا پڑے گا۔ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دینے کو اس پہ تنبیہ ہوں گی، اور روزے میں ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرے، معمول کے مطابق حشاش بشاش رہے، چاق و چوبند رہے، کاموں میں لگے رہے۔ ایسا نہ کرے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھا ہے تو بس آرام کریں گے، کچھ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سنیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ روزے میں نہایت ہی اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور روزہ ڈھال ہے، اور جب تم اپنے سے کوئی دوسرے سے مطلب جس مقابلہ کرتے تو ڈھال سے مقابلہ کرتے، تو جو ڈھال ہے وہ برائی کو ہمارے اندر نہیں آنے دیتی ہے۔ تو یہ اس بات کا یاد رکھیں، رمضان کے دوران بھی اور غیر رمضان میں بھی ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈھال ہوتی ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالنے اور نہ شور و ہنگامہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمدہ ہو تو اس سے روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ احادیث میں روزے کے بارے میں بہت اجر و عظیم و ثواب کی بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اب یہ تو ہو گیا کہ ہم کیا کریں گے کہ گناہوں سے بچیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پورے ہول سول اگر بات کریں تو ہم گناہ سے بچیں گے۔ روزوں کی تخالیف کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ روزوں کی تخالیف کو ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے، بیان کرتے نہ پھرے کہ ہمیں اتنا روزہ لگا، اتنا ہوا، یوں ہوا، تیوں ہوا۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ روزے کے معاملے میں کہ ہم ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ روزہ ایسا ہوا ویسا ہوا، تو یہ نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر پہ ہوتے تو کچھ لوگ روزے رکھتے اور کچھ لوگ نہ رکھتے، پھر نہ تو روزے دار روزہ چھوڑنے والے پر اعتراض کرتا اور نہ روزہ توڑنے والے روزہ دار پر اعتراض کرتے ہیں۔
تو اس طرح سے مطلب کہ ہم اگر سفر میں رہیں تو ہم روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سفر کی اجرت کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہوں گی یہ وجہ سے، لیکن اس کے بعد اس کا کفارہ ہے، اس کے بعد اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں، اس کی کسر ہو سکتی ہے۔ روزے میں غیبت اور بدگمانی سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک کانچ کی مثال لے لیجئے، اگر کانچ جب تک کہ اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہو جاتی ہے شیشے کے اندر یا کانچ کے اندر، تو وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور جب اس کے اندر کوئی دراڑ یا کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے، عیب آ جاتا ہے، تو وہ بدصورت دکھائی دیتا ہے۔ تو سیم مثال اسی طرح سے روزے کی لی جا سکتی ہے۔ روزے دار اگر جب تک کہ غیبت نہیں کرتا ہے یا پھر کوئی بدگمانی نہیں کرتا ہے تو اس وقت اس کا جو روزہ ہوتا ہے وہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، پاک و شفاف ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بدگمانی اور غلط کام کرنے لگ جاتا ہے روزے کے اندر، تو اس کے اندر وہ دراڑ آ جاتی ہے۔ تو بے عیب چیز ہم نہیں رکھتے تو سوچیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کا ثواب ہمیں کیسا دے گا۔ تو بدگمانی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے روزے کے اندر بھی۔ اور روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں رہتا ہے، یہ بات یاد رکھے، تو اس کے اندر بدگمانی سے بچے۔ اگر ہم ایسے ہی اس میں اگر مر جاتے ہیں تو روزے کوئی عبادت کے ساتھ مر رہے، یہ بات یاد رکھے۔ حلال روزی کا اہتمام کیجیے، حرام کمائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش اس میں کرتے رہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حرام کمائی سے جو بدن پلا وہ جہنم کے لائق ہے، جنت کے لائق وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ سحر کے بارے میں اگر بات کریں تو سحر ضرور کھائیے، اس سے روزے دار روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی اور کمزوری اور سستی پیدا نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بانی ہے، سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سحری کھا لیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ اور خدا کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو دوپہر کو ہم ایسا جو ہے تو اس سے طاقت ملے گی اور سحر میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لے، اور دوپہر کے آرام کے بعد سستی اور کاہلی جو تو اس میں نکل جاتی ہے، اور دوپہر کے آرام کی وجہ سے جب ہم تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تراویح کے اندر جو سستی اور کاہلی نہیں ہوگی، ہمیں طاقت اس کی وجہ سے ملیں گی، اور قیام اللیل یا پھر عبادت کے لیے ہمیں سہولت ملے گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کیجیے، اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد فرما برداری ہے، مطلب ایک ڈسپلین، روزہ مطلب ایک ڈسپلین ہے۔ تو جب جیسی طرح سے ہو جاتا ہے روزے کا سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کریں، اللہم لقاسمت و بکامنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد ہی روزہ ہم مطلب کہ افطار کریں۔ پہلے صبح سے لے کر شام تک جب ہم سحر سے شروع ہو جاتا ہے ہمارا روزے کا ٹائم، تو افطار کے ٹائم تک یہ تو ٹائم ہو جاتا ہے دوستو روزے دار کا، روزے کا ڈسپلین کا۔ لیکن اب مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ تراویح کا مسئلہ۔ تو تراویح کا مسئلے ایسے ہیں کہ قیام اللیل ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اب روزے کے دوران یہ تو ہو گئی جسمانی چیز، اب ہم ہمارے کپڑوں کے اندر عطر لگائیں، سرما لگائیں، اور ایسے خوبصورت دکھنے کی کوشش کریں جو جس طرح سے ہم خوبصورت دکھیں گے ہمارا اتنا ہی روزہ خوبصورت ہوگا۔ اور ہم جیسے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی میں روزہ دار ہے۔ تو یہ چیزوں کا خیال اس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ افطار کرنے کا اہتمام کیجیے، مطلب روزہ افطار کرانے کا، دوسروں کو بھی اس میں کرانے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ دوسرے بھی آ کر ہمارے دسترخوان پر روزہ افطار کریں اور ہم بھی ان کے دسترخوان پر جائیں اور ہمارے آس پڑوس کو بھی دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ صبر کا اور استقامت کا سبق دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر ہمارے اندر ہم پیدا کرتے ہیں تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا، اور اگر کبھی ہم یہ چیزیں پیدا نہیں کرتے ہیں تو روزہ رکھ کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سحر کے اندر جلد سے جلد اٹھ جائیں، سحر اچھی کر لیں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کو گل کر دیتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی عبادت کے اندر شگاف آ جائے گا۔ تو دوستو اس کا خیال اس چیز کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، اور ایک بات یہاں پر میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے آس پڑوس کے اندر جس طرح سے غریب اور مسکین رہتے ہیں
ان کو بھی ہمارے خوشی میں شریک کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ان کو بھی ہماری وجہ سے وہ بھی سحر اور افطار کرنے میں ان کو آسانی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کبھی ہمارے جو عید ہوتی ہے اس کی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اور آپ کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔